اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج ہمارا جو قرآن کورس 1 ہے، آؤ قرآن سمجھیں، جس کو ہم نے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ ہم اس کی تقریباً تکمیل کی طرف آ چکے۔ اور اس سے پہلے کہ آج کی کلاس شروع کی جائے، جو انتہائی دلچسپ اور بڑی مزے کی چیز ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ یہ جس کتاب سے ہم اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتے تھے، اس حوالے سے ہم نے کیا سیکھا اور پڑھا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے یہ کچھ چیزیں آپ کے نوٹس کرنے کے لیے، آج ہمارا جو ہے نا سبق نمبر 20 کا حصہ اول صرف پڑھیں گے ہم، جو ہماری ایک عام پریکٹس ہے، روایتی طریقہ ہے کہ ہم دونوں حصے پڑھتے ہیں۔ تو آج صرف حصہ پہلا پڑھیں گے، اور آنے والے ویک میں جو ہمارا منڈے یعنی پیر کے روز 20 دسمبر کو اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی کورس اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ریویژن کے حوالے سے انشاءاللہ جو میجر ریویژن جسے ہم کہتے ہیں، جو کورس ریویژن ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے احباب کا یہ تھا کہ وہ ہو جائے، تو ہم ٹیوزڈے کمنگ ویک کی جو سیکنڈ ہے 21 دسمبر، اس میں آپ کی قرآن والا پورشن جو فرسٹ پورشن ہوتا ہے ہر کلاس کا، اس کی ریویژن ہوگی، اور وینسڈے یعنی بدھ کے روز 22 دسمبر کو آپ کی ریویژن ہوگی گرامر کی۔ اور انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز، یہ فائنل ڈیٹ ہے وہ منڈے 27 دسمبر یعنی پیر کے روز 27 دسمبر 2021، اور انشاءاللہ اسی وقت پر جو آپ کی کلاس کا وقت ہوتا ہے، آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے حوالے سے جو ایک مائلسٹون ہم نے اچیو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کریں گے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑا اچھا آغاز ہوگا، اور اس نیت کے ساتھ کہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ یہ ہمیشہ ہمارا جاری رہے گا۔ تو یہ میں نے اس لیے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ گیا کہ جو بھی احباب بعد میں بھی دیکھیں تو انہیں یہ ڈیٹس بھی پتہ چل جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اب ہم اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی باقاعدہ کلاس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اس سبق میں ہم اصل میں فوکس کریں گے ہم نے کیا پڑھا، یعنی پچھلے 19 اسباق کے اندر، 1 سے لے کر 19 اسباق میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم چیک کریں گے آج۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اور ایک اور بات مجھے یہاں پر یاد بھی آ گئی، آئی ڈونٹ نو کل میں نے اس پر رسپونڈ کیا تھا کہ نہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ فائنل کوئز میں کیا آخری 10 اسباق آئیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے جی، فائنل کوئز میں پورا سبق آئے گا، سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک پورے تمام جو کچھ ہم نے اسباق پڑھے ہیں وہ آئیں گے۔ اچھا، گرامر چونکہ آج ہم نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ صرف صغیر ہم اگلی کلاس میں کریں گے، اور نقطہ تعلیم بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے ہی اصل میں کل کی کلاس میں سبق نمبر 19 کے حوالے سے ہم جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا نا 232 الفاظ کا، اور قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، وہ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم یہ چیک کرنے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے یا ایسے ہی بس کرتے جا رہے ہیں۔ تو کورس مکمل ہو چکا، اور آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن کے یہ 50% الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں تو کیسے سیکھے ہیں، کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی جو 5 آیات ہیں ان کو لیں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پتا ہے سورہ فاتحہ کے فوری بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں جو الف لام میم سے شروع ہو کر جائیں گی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، تو وہاں تک کو ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہ 2 آیات جو ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو ہے آیہ مبارکہ، پہلے سب سے پہلے طریقہ کار ہم یہ رکھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے،
آپ اس کو دیکھیے، میں چیٹ باکس کھولتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر یہ بتائیے ان میں سے کون سے الفاظ. اچھا ایک چیز یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ نے الگ سے بھی ترجمہ پڑھ کے یاد کیا ہو، لیکن اس کورس کے اندر جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں یا سیکھے ہیں وہ آپ مجھے بتائیں اس میں سے کتنے پرسنٹ ہیں. چلیں یہ جو آپ کے سامنے آیات ہیں اس میں سے مجھے بتائیے کہ کتنے پرسنٹ آپ نے اس کورس کے اندر سیکھا ہے اور وہ آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا سسٹر عائشہ کو تو 100% تو کورس میں ہم نے سیکھے بھی نہیں ویسے، لیکن چلیں ریپ کا ورڈ تو ہم نے نہیں پڑھا اس کورس میں. ذرا ہاں ٹھیک ہے 60% کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ 90% کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں صرف ریپ کا لفظ نہیں پڑھا، متقین بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کو اس کے ٹکڑے بنانے آتے ہیں تو اس لیے آپ شاید اردو کے وجہ سے بھی اس کے معنی کر پاتے ہیں. سسٹر اطرت کہہ رہے ہیں 80%. ٹھیک ہو گیا. اور یاد رکھیں ہم نے کہا کیا تھا کہ آپ قرآن کے 50% الفاظ کا ترجمہ کر پائیں گے، لیکن آج بڑی مزے کی چیز ہوگی انشاءاللہ. ہم ترجمے سے بھی اگلے لیول پر جا چکے ہوں گے، نہ صرف یہ کہ 50% الفاظ کا ترجمہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کافی چیزیں ہم نے کی ہوں گی. جیسے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ الکتاب جو ہے یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں ماشاءاللہ سسٹر آمنہ نے کہا جی اس میں، تو ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ ہے. لیکن اب یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح یہاں پہ لفظ آیا ہدن، تو ہدن کیا ہے؟ یہ بھی اس میں ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں، یہ انفارمیشن، یہ نالج بھی ساتھ اضافی ہم نے لیا ہے. چلیں آئیں اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے کس قدر الفاظ اس کورس میں پڑھے اور کس قدر اس میں نئے ہیں. اب یہ دیکھیے جو آپ کے سامنے اس وقت ہے الف لام میم جو ہے نا، یہ تو حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات یعنی کوڈ ورڈز، اور ان کے معنی اللہ اور اللہ کے نبی جانے. تو ہم نے ذالک الکتاب لا ریب، یہ جو آیا مبارکہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں سے ہم نے ذالکہ، اس کو اشارے کے ساتھ ہم نے پڑھا ہوا، آپ کو یاد ہے نا؟ ذالکہ وہ ہم نے کہا تھا، ذالکہ وہ یہ ہم نے پڑھا تھا مانا. الکتاب کتاب کے لیے اور خاص، اور لا کا مطلب نہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ریب کا لفظ ہمارے لیے نیا ہے. فی ہی، یہ پورا ٹیبل ہم نے کیا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا. یاد ہے نا آپ کو؟ ریفرنس تھا فی کا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو فی ہی اس میں ہدن ہدایت، اور للمتقین کا جو لی ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ لی کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ کسی کو یاد ہے؟ تو آج آپ کا ذرا ایک طرح سے ایک شارٹ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ. لی الحمدللہ میں، ماشاء اللہ ویری گڈ. للہ، تو للہ میں ہم نے لی کا معنی لیے، تو یہاں آ گیا للمتقین، تو اب آپ آرام سے کر سکتے ہیں متقین کے لیے. ٹھیک ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ کون سے باقی بچے. یہ ہیں جی نئے الفاظ. تو الف لام میم کا تو ویسے کوئی ترجمہ نہیں ہے، وہ تو ایسے چاہ گئے. اور ریب کا مطلب ہوا شک، اور متقین متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے. باقی الفاظ آپ کو خود سے آتے ہیں. اب یہ نہ صرف آپ کو الفاظ آتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ فی ہی ہے، فی ہی، تو کیا آپ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ. سسٹر یمینہ کہہ رہی ہیں دو ہوں گے، فی الگ ہے، ہی الگ ہے. ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہے. فی کیا ہے ان میں سے؟ فی حرف اسم، اور حرف اور فعل میں سے کیا ہے فی؟ ہاں اب یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، ہم ترجمے سے بھی آگے کی چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہم بتا سکتے ہیں کیا اسم ہے. اچھا بائی دا وے ذالکہ کیا ہے؟ ذالکہ یہ تھوڑا ٹرکی سوال ہے نا، یہ بھی آپ سے پوچھ لوں. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہاں میں کنفیوز ہو گیا. اب کچھ لوگ کچھ فعل لکھ رہے ہیں، کچھ حرف لکھ رہے ہیں، کچھ اسم لکھ رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ میں نے پوچھ لیا. ہاں پلیز یاد رکھیں، اب غور سے سنیے میری بات. ذالکہ اس میں اشارہ ہے، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ چیز وہ چیز، تو اسی طرح ذالکہ
اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا حاذا، اس کی جمع ہؤلاء ذالک اولئک، یہ ہم نے پڑھے تھے. تو اس میں اشارہ کو، اس میں اشارہ کا مطلب اسم. تو ذرا پلیز یہ ذہن میں رکھ لیں، ذرا کریکٹ کر لیں اپنے پاس، یہ لکھ لیں. آج کے بعد کوئی اس کو حرف نہیں بولے گا اور فعل بھی نہیں بولے گا، اسم ہے یہ، ٹھیک ہے، اسم. اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیہ مبارکہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے، ذرا اس میں سے الفاظ دیکھیے کتنے آپ کو آتے ہیں، غور کیجئے. ایک بڑی مزے کی بات ہے، کچھ الفاظ ہو سکتا ہے آپ کو آتے نہ ہو لیکن آپ کو ان کا سٹرکچر پتا ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ میں تھوڑی ایڈوانس لیول کی بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کہ یہ جو یؤمنون لکھا ہوا ہے آپ کے خیال میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ بتائیں. ماشاءاللہ ہماری بہن کہہ رہے ہیں سمرا نفوری کا یہ مضارع ہے اور یہ جمع بھی ہے. تو دیکھیں نا، یہ دیکھیں ہمیں ان کی حیت بھی پتہ ہے نا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مضارع ہے، جمع ہے، اور اگر میں پوچھوں یہ کون سا صیغہ ہے نا، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا پرسن ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، کیا ہے، غائب ہے یا حاضر ہے یا آپ خود ہیں، کیا ہے. تو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو یہ اضافی چیزیں بھی ہمیں ساتھ پتہ ہیں. اور کچھ چیزیں آپ جیسے بالغائب لکھا ہوا ہے تو بی، اور الغائب، تو آپ دیکھیں بی کو الگ کریں تو الغیب، غیب کا جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز ناٹ نون ہو، جس کا پتہ نہ ہو. اچھا جی، اسی طرح یقیمون کی حیت، الصلاۃ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے. اور اس میں اچھا چلیں ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اب اس میں سے تقریباً ہمیں اگر اس پہ ہم غور کریں تو 50-60% تو اس کورس میں آئے ہیں. تو الذین، یہ تو آپ سب کو آنا چاہیے نا. الذین، الذی کی جمع کل بھی آپ لوگوں نے بتایا، یہ الذین وہ سب لوگ جو. تو یؤمنون یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، اس کو بھی اس پہ بات کرتے ہیں. بالغائب میں بی ہم نے پڑھا ہوا، بی پر. اور بی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حروف جر ہیں وہ تھوڑے تھوڑے معنی کو بدل لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ یقیمون کی حیت ہمیں پتہ ہے، صلاح کا پتہ ہے. اچھا اور مما کا لفظ جو ہے نا ہم نے ایسے تو نہیں پڑھا، لیکن یہ دیکھیں مما اصل میں کمبینیشن ہے من اور ماں کا، من اور ماں کا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، اور رزقناہم، آپ مجھے اس کے ٹکڑے ذرا کر کے بتائیں. رزقناہم کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اب آپ جیسے ٹکڑے کر لیں گے نا آپ کو اس کا معنی آ جائے گا. ویری گڈ. رزقناہم تو کیا ہوگا؟ ہاں 3 ٹکڑے والے صحیح کہہ رہے ہیں، 3 والے. کسی نے 2 بھی لکھا ہے لیکن پلیز غور کریں ذرا. حیت کیا ہے؟ رزقناہم، اس طرح سے. ٹھیک ہے، رزقناہم. تو کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں یہ فائدہ ہے جب آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں تو بعض الفاظ جن کو ہم نے نہیں بھی پڑھا تو انشاءاللہ تھوڑی سی محنت سے ہم اس کا معنی بھی کر پائیں گے. تو رزقناہم ینفقون. اچھا اب ہم نے کہا جی الذین وہ لوگ جو یؤمنون، تو یہ چونکہ عربی میں بھی یہ لفظ پایا جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا تو پتہ ہے کہ ایمان لانا. تو یؤمنون وہ جو ایمان لائے ہیں یا لائیں گے، دونوں معنی آ سکتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں الذین یؤمنون، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بالغیب، غیب پر. ٹھیک ہے، غیب پر. تو یہ تو سیدھا آپ نے ترجمہ کر لیا. وَيُقِيمُونَ، اب یقیمون بھی جو ہے نا آپ کو یہ پتہ ہے، حیت پتہ ہے، اس کی مضارع ہے، جمع ہے اور غائب کا صیغہ ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ذہن دوڑائیں تو ہم نے اس سبق میں ابھی کسی ہماری بہن نے لکھا بھی ہے کہیں، میں نام نہیں نوٹ کر سکا ان کا. انہوں نے کہا سر وہ ہم نے پڑھا تھا نا مقیم اور اقامت اور یہ ساری باتیں جب ہم نے کی تھی تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ یقیمون.
اور وہ قائم کرتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ کس کو قائم کرتے ہیں؟ صلاح کو قائم کرتے ہیں۔ اور اور مما، یہ جڑا ہوا لفظ ہے من اور ماں کا، تو ماں ہمیں پتہ ہے جوک بھی ہے کس کا معنی ہوتا ہے، اور من کا مطلب سے، اور ان میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، تو جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ینفقون۔ اور ینفقون بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کو باقی حیت تو پتہ ہی ہے، تھوڑا سا یہاں پر اب آپ ذہن بھی ساتھ ساتھ لڑایا کریں گے۔ تو اردو زبان میں بہت سی چیزیں جو ہے نا اس طرح رائج ہے کہ اگر آپ وہ اشارہ ذہن میں رکھ لیں تو یاد آ جایا کریں گی۔ ہاں، یہ بھی میں نے کہنا تھا، اس سے پہلے ہی ہماری سسٹر سائمہ عبدالواحد نے لکھ بھی دیا، نفقہ آپ کہتے ہیں نانو نفقہ یا انفاق فی سبیل اللہ، یہ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور نانو نفقہ بھی خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کبھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نانو نفقہ، اس کے کھانا پینا خرچہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی۔ تو ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، تو رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ سب اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے نئے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے ہمارے لیے۔ لیکن اگر آپ اس کورس کی میتھڈالوجی کو، اس کے جو آپ نے سکلز اس میں سیکھے ہیں، ان کو استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ ہم یہ دعوت تو نہیں کر رہے کہ وہ آپ نے اس کورس میں سیکھے ہیں، وہ ریڈ لائن والے ہی آپ نے اس کورس میں سیکھے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ ان کو بریک کر سکتے ہیں، ان کی حیت پتہ ہے، تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے یؤمنون آیا تو آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، آپ یقیناً یہی کریں گے کہ لاتے ہیں، لائیں گے، ہے نا؟ اب دیکھیں آپ کو پورا ایک مدد مل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور قائم کرتے ہیں، تو یہ باقی کا آپ کے سامنے آ گیا، رزقناہم، ہم نے رزق دیا ہے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب میں ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں۔ تو صرف یہ ہم چونکہ رواں ترجمہ اب کر رہے ہیں تو بار بار دہرا نہیں رہے، تو ہم نے کہہ دیا الذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے۔ تو ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے بتائیں ذرا ساتھ۔ آپ آر یو فیلنگ گڈ کہ الحمدللہ پہلے ہم ان آیات کو پڑھتے تھے تو ایک بس ایسے ہی پلین ریڈنگ ہوتی تھی نا، اب اللہ کے فضل سے ہمیں مانا آ رہا ہے، اور ابھی ایک چھوٹا سا کورس آپ نے کیا ہے، چھوٹا سا کورس کیا ہے، تو ہوا کیا ہے، ہمارا تعلق تو اس سے یہ بند گیا نا۔ ایک میں چھوٹا سا، بہت دعویٰ تو نہیں، لیکن یقیناً اب آپ قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولیں گے، کوئی بھی صفحہ، تو یقیناً آپ کو وہاں ایسی چیز مل جائے گی جس سے آپ کا تعارف ہے، جو آپ کو پتا ہے۔ تو یہ اس کورس 1 کا جو ہے نا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف لگایا اور ہم نے یہ فائدہ اٹھایا۔ سسٹر شافیہ is very happy, she is sharing her views, and sister Rehanna as well۔ تو آئیے اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو چلیں ذرا سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے، اس میں سے کتنے % آتا ہے، کتنے الفاظ آتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہماری کسی بہن کی اسکرین اگر آن ہے تو آف کر لیں، وہ مناسب بھی نہیں لگتا، اور پھر اپنی ویڈیوز آف رکھا کریں کائنڈلی۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ اپنے اندازے سے بتا رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ وہ ٹکڑے ہیں جو ریڈ والے ہمیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلو والے وہ جو ہیں ہمارے لیے نئے تھے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا ہمیں اس طرف اگر توجہ دیں تو والذین، وا اور الذین، اور جو لوگ، ٹھیک ہو گیا جی، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، رکھتے ہیں، کس پر؟ بیما،
اس پر جو, یہ ما وہی جو والا, انزلہ نازل کیا گیا. یہ لفظ نیا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اردو میں نازل کا وہ ہے, لیکن انزلہ اس کی حیت جو انشاءاللہ آپ فیوچر میں جا کے اس کو پڑھیں گے بھی. الیکا, یہ اشارہ کیسے اشارہ کریں گے آپ الیکا؟ پورا آپ نے ٹیبل کیا ہوا اس کا, ٹھیک ہے. الیکا, یہ دیکھیں یہ والا آپ نے کہا تھا نا, الیہ الیہم, الیکا الیہ, الیکم الینا. تو یہ جو الہ تھا اس کے لیے کوئی ریفرنس ایکسپریشن کسی کو یاد ہے؟ دیکھتے ہیں کس کی میموری اچھی ہے. ابھی کون مجھے بتائے گا اس کا معنی آپ نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ الہ کا معنی کی طرف نہیں, السلام علیکم والا نہیں ہے یہ. ہاں یہ بردر داؤد صحیح کہہ رہے ہیں, یہ السلام علیکم والا عین سے ہے, عین یہاں سے, یہ ہے ای الف سے الیکا. تو ان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. وہ تھا ان للہ و ان الیہ راجعون, وہاں سے ہم نے الہ, الیہ اس ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے, ٹھیک ہے. ہاں اس سے یہ ہمیں چلیں اچھا ہو گیا, یہ ہمارے ایک اچھی سی ریویژن بھی ہو رہی ہے. الیکا آپ کی طرف, وما اور جو, انزلہ نازل کیا گیا, من سے. اب یہ جو اس سے اگلا لفظ ہے نا اس کے کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے؟ اس سے جو اگلا لفظ ہے من کے بعد جو آگے لفظ لکھا ہوا ہے اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں, اور کتنے ہوں گے ٹکڑے بتائیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ 3 کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ, یہ سسٹر آمنہ نے تو لکھ بھی دیا کہ ٹکڑے بن رہے ہیں 2, اور وہ یہ بن رہے ہیں قبل اور کا. یہ 4 والی جو ہماری بہن ہے نا, یہ مجھے تھوڑا پریشان کر رہے ہیں آپ کے اتنے ٹکڑے. یہ جو من کے بعد لفظ ہے نا, میں نے اس کی بات کی ہے صرف اتنے کی, تو یہ ہے قبل اور کا. اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے, آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ قبل کا لفظ آپ نے ایسے تو نہیں دیکھا کا, اور قبل پہلے, یہ اردو میں مثال, تو قبل کا آپ سے پہلے, قبل کا آپ سے قبل, آپ سے قبل, تو جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے آپ سے قبل. وبالآخرتی, اور بالآخرتی بی. اب یہاں پر بی حروف جر کے طور پہ اپنے معنی کو تھوڑا بدل کے کہہ رہا ہے آخرت پر. یہ اردو ترجمے کی مجبوری ہے, پلیز یاد رکھنا ہے آپ نے. عربی کے حساب سے بالآخرہ آخرت میں آپ وہ کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں باللہ, تو آخرت پر, ٹھیک ہے جی. اور ہم, یہ وہ والا ہم ضمائر میں آپ نے پڑھا ہوا ہے, یوقنون, یوقنون, اور یوقنون جو ہے یقین سے, اور یہ جمع ہو گئی, اور یہ مضارع بھی ہو گیا, یقین رکھتے ہیں, وہ سب یقین رکھتے ہیں آخرت پر. ہم یوقنون, یہ دیکھیں یہ ہم جو ہے نا یوقنون کے ساتھ لگا ہوا ہے جو, تو اس کے اندر بھی ہے وہ ہم یوقنون ہی ہے, وہ سب یقین رکھتے ہیں. تو عربی کا یہ انداز ہے کہ یہ اس طرح سے بھی آتا ہے ہم یوقنون. تو ہم نے کہا تھا نا ضمائر اندر چھپے ہوئے, اور لیکن ہم نے یہ پریکٹس بھی کی تھی, جیسے ہم نے وہ کی ہوا فتح, ہی فتحت, تو ہم یوقنون, ٹھیک ہو گیا. سو الحمدللہ, یہ تھی اس کی آیا نمبر 4. تو آئیے جی آیت نمبر 5, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں سے بتائیے جی کتنے آتے ہیں آپ کو, کتنے پرسنٹ؟ اس پہ تو ویسے پرسنٹیج ہائی ہونی چاہیے, میں جو غور کر رہا ہوں. ہاں 90% تو آپ کو واقعی کہنا چاہیے, 80-90 کے وہ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ میں آتے ہیں. چلیں بتائیں اولائکہ کا اشارہ کس طرف ہوگا, کیسے کریں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا سنگولر کیا ہے یہ بھی بتا دیں مجھے, یہ بھی ساتھ سے چیک کرتا جاؤ نا آپ کو. سنگولر اولائکہ کا, ذالکہ اولائکہ, یہاں ہم نے 45 ڈگری پر آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا, اور اسی طرح تل کا مؤنث تھا اولائکہ. تو ٹھیک ہو گیا. اللہ کا مطلب بتائیں, جلدی سے بتائیں ذرا مجھے. اللہ,
ہاں یہ اعلی، اس کا ریفرنس ایکسپریشن کون سا ہے یہ بتائیں؟ ہاں جی اس کا بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ سے یمینہ فرما رہی ہیں کہ السلام علیکم، یہ علیکم جو ہے نا یہ ہے پر، اور خدن ہدایت، ٹھیک ہو گیا، من سے، ربہم کا اشارہ کریں ذرا سارے کس طرف کریں گے؟ ربہم، یہ دیکھیں یہ اس طرف، ربوہو ربی ہی، یہ ہم نے کہا تو دونوں طرح سے آ سکتا ہے، اسی طرح ربوہم ربہم دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان سب کا رب، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ جو لفظ مفلحون ہے نا یہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، ایک تو یہ بتائیں اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ اسم ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اور واحد جمع میں سے کیا جمع ہے؟ تو دیکھیں آپ کو کچھ پتہ ہے، اور اب چونکہ اس میں فلاح وہ اردو کے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے گا، تو یا یوں دیکھیں آپ چیزوں کو سمجھنے میں کیسے آسانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیے ہمیں 85% الفاظ آتے تھے پہلے سے، 90% تقریباً، اور مفلحون فلاح پانے والے لوگ، کامیاب لوگ، اس سینس میں ہے یہ لفظ، تو الحمدللہ وہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے اوپر لگا کر ہم نے چیک کیا کہ ہمیں کس قدر آتا ہے۔ آئیے اب ہم نے اٹھاتے ہیں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اور آیت الکرسی کے اوپر بھی یہی فارمولا لگاتا ہے، اور آیت الکرسی ویسے بھی علم کا ذکر ہے، اسے پڑھنا بھی چاہیے زیادہ، تو اس کے ترجمے کو ایک ایک حرف کو ذرا آج توجہ سے آپ نے ایک ایک حرف کو سیکھنا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ذرا غور کریں اور مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ آتا ہے آپ کو؟ پہلی لائن تو 100% سب کو آتی ہے نا؟ ماشاءاللہ، گڈ، گریٹ ہو گیا، زبردست، بالکل صحیح ہے۔ اور الحی القیوم یہ تو ظاہر ہم نے نہیں پڑھا کورس میں۔ تأخذہ، اگر میں آپ سے پوچھوں تأخذہ کیا آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں تو کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ دو، ماشاءاللہ دو، دیکھیں اس کے دو ٹکڑے آپ کریں گے، تأخذہ، تأخذہ، یہ والا، یہ ہاں بالکل، تو اس طرح سے بھی انشاءاللہ ہم اس سے تھوڑا سا سٹرکچر کو دیکھ کر بھی غور کیا کریں گے، کچھ معنی اخذ کرنے کا۔ اور سنتم ولا نوم، تو یہ جو لفظ ہیں الحی القیوم، سنہ، نوم، یہ سارے کیا ہیں؟ سب کے سب اسم ہیں، ویری گڈ، اور الف لام والے خاص ہیں، اور سنہ اور نوم جو ہے یہ ویسے اسم ہے نا؟ اور نوم کا تو بلکہ آپ نے معنی بھی پڑھا ہے، نوم کا کیا معنی تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں نوم کا مطلب تھا نیند، یوم نہیں ہے، یوم نوم ہے نون سے، نیند، بالکل ٹھیک ہے، اور نیند سے پہلے کیا آتی ہے ہمیں؟ نیند سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اونگ، تو بس سنہ کا معنی بھی یاد رکھ لیں، یہ سنتن جو لکھا ہوا ہے نا یہ نیند سے پہلے ہی آیا ہے، اور نیند سے پہلے ہمیں آتی ہے اونگ، ٹھیک ہے؟ ہاں تو دیکھیں نا آپ تو معنی خود بخود، اب اس کورس کی میتھڈالوجی آپ کو معنی سکھا بھی رہی ہے، چلیں یہ دیکھیں، اب یہ ریڈ والے ہمیں آتے ہیں، بلو والے ہمیں نہیں آتے تھے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود سوائے اس کے، وہ کیا ہے؟ الحی، زندہ ہے، القیوم، تھامنے والا ہے، تو حی زندہ، قیوم تھامنے والا، تأخذو اس کا ہوتا ہے تأخذو، آتی ہے، ہو اس کو آتی ہے کیا؟ سنتم ولا نوم، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تو نیند سے پہلے اونگ، اس لیے سنا کا لفظ پہلے، اس ریفرنس کو یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو
बिल्कुल माशाल्लाह, हई भी आप हयात से याद रख सकते हैं, जिंदगी। वेरी गुड। और कायम कयूम, थामने वाला। चलें जी, आइए जी यहाँ पर देखिए, यहाँ जरा गौर फरमाइए कितने परसेंट हमें आते हैं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। जी, लहू का इशारा करें, किस तरफ करेंगे? माशाल्लाह, हमारी बहन तो कह रही है 95%, 99%। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, थोड़ा सा इसमें चलें। 95 तो कह सकते हैं हम, 90% तो यकीनन कह सकते हैं बड़े आराम से। तो लहू का इशारा किस तरफ करेंगे जरा? राइट की तरफ। लहू है ना, उसी के लिए है, उसका है, उसके लिए है। क्या? माँ। माँ का बताइए कौन सा माना आ रहा है यहाँ पर? माँ का कौन सा माना आ रहा है? क्या आ रहा है, जो आ रहा है, या कौन सा? तीनों तीनों, पहले तो तीनों माना आप बताएं मुझे माँ के। मैंने बोल तो दिए गलती से। हाँ, नहीं, क्या, जो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, परफेक्ट। माशाल्लाह, ये सबको आते हैं, जबरदस्त। यहाँ पे कौन सा माना आ रहा है? जो वाला माना आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, मैं फिर एक दफा कह दूं, जो हमारे अहबाब चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे, जब मैं कुछ पूछूं आप ऊंची आवाज में बोलें, आपके कानों में आवाज पड़े, ताकि जब फिर करेक्शन हो तो आपको पता चले कि आपने सही बोला था या नहीं। तो इस तरह आप साथ साथ रहें, जैसे चैट बॉक्स वाले, उन्हीं की तरह। माशाल्लाह। अब आपको याद है, आप मुझसे सवाल पूछते, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा माना आना है? तो ये देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट हमें इंशाल्लाह, और जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतर सीखते जाएंगे। लहू मा फिस समावाती, उसी के लिए है, उसी का है। मा, जो कुछ, फिस समावात, समावात क्या है? जो कुछ आसमानों में है। वमा, और जो कुछ, फिल अर्द, जमीन में। मन, मंजल लजी। तो यहाँ मन का क्या माना आएगा, बताएं? हाँ, अब नई बात शुरू होनी है। मंजल लजी, कौन है जो? अल्लजी, अल्लजीना वाला अल्लजी है जो। यशफाऊ, मुजारे की तरह। इंदहू, टुकड़ा है हु का इसके अंदर। इल्ला, इल्ला का मतलब ये आपने पता है, ला इलाहा इल्ला में पढ़ा, इल्ला सवाए। अब जो इससे अगला लफ्ज है ना, इल्ला के बाद बिइज़्नि ही, इसके कितने टुकड़े होंगे? आराम से करने टुकड़े आपने, सोच समझ के। हाँ, अब अगर किसी ने गलत टुकड़े किए तो मैं नाराज हो जाऊंगा उससे। हमारी एक बहन ने कर दी है वैसे। हम्म। हाँ माशाल्लाह, चूंकि ज्यादा लोग सही कर रहे हैं, 3 टुकड़े ही बता रहे हैं। अब देखिए, आपको एक मजे की बात बताऊं, अब ये लफ्ज इकट्ठा होना तो शायद आपको तर्जमा करने में मसला हो, लेकिन अगर आपके बी, इज्न और ही। अब इज्न का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुहावरतन बोलते हैं ना, इज्न आम, आम इजाजत है सबको। तो बी इज्नी ही उसकी, उसकी इजाजत के साथ साथ। तो इल्ला आया शुरू में, सिवाय उसकी इजाजत के, बगैर उसकी इजाजत के। तो आइए अब देखते हैं, ये रेड वाले हमें सारे आते थे, और ये ब्लू जो है ना, ये सिर्फ नए हैं। उसमें से जा, वो, यशफा, उस सिफारिश करे, करता है, बिइज़्नि ही, उसकी इजाजत से। इज़्न का लफ्ज इजाजत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने कर लिया। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तो अब जी आपके सामने नया आ गया। ये यालमु कहाँ से, किससे निकला है वैसे? आप कुछ बता सकते हैं कौन सा फेल है, कहा कैसे बना यालमु? हाँ, ये तो फेल भी बताया ना मुझे कौन सा है। हाँ, ये आपने किया हुआ, ये आलिमा। हाँ, आलिमा यालमु, वेरी गुड। ये देखे ना, आलिमा उसने जाना, यालमु वो जानता है, वो जानता है। ठीक हो गया। यालमु मा बैना अयदीहिम, बैना, बैन, बैन आपको पता है ना, क्या? किसी चीज के दरमियान, दरमियान जो चीज होती है। अयदीहिम, अयदीहिम, यद हाथ को कहते हैं। आईदी हिम, हाथ, जमा उसकी आईदी। तो ये आइद जो है ना, हाथ, और हिम उसके हाथों के दरमियान। तो जो चीज हाथों के दरमियान हो,
جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ سامنے ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اگر ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھائیں, مثلا یہ میں نے موبائل دونوں ہاتھوں میں اگر اٹھاؤں تو یہ میرے سامنے ہوگی نا یوں, اگر ایسے اٹھاتا ہوں تو بین ایدیہم. تو اس لیے یہ دیکھیے اس کے جو بین ایدیہم اس کے سامنے ہے, وما خلفہم, خلف خلیفہ, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے آنے والا, اس کا خلیفہ. جیسے خلفۂ راشدین اللہ کے نبی کے بعد جو آئے ہیں خلفاء, تو خلف پیچھے, تو جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ جانتا ہے, جو کچھ پیچھے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. یعلم. ولا یحیطون, یحیطون وہ احاطہ کر سکتے ہیں, ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے, کس کا؟ کسی بھی بشیء. ویسے یہ شیء تو ہم نے پڑھا تھا میرا خیال ہے, شیء کا لفظ ہم نے پڑھا ہے کورس میں. یہاں پہ ہاں ریڈ آیا ہوا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ریڈ. کسی شے کا بھی, کسی چیز کا بھی, بشیء کسی چیز کا بھی, من سے, علمی ہی اس کے علم میں سے, الا مگر سوائے, بما شاء جو کچھ کے, جتنا یا جو کچھ وہ چاہے. شاء, شاء کا لفظ بھی آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے اس میں جو دعا پڑھی تھی ہم نے, ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہ, وہ یاد ہے نا, اس میں ہم نے بینہما وملء ما شئت من شیء بعد, اور ما شاء اللہ میں بھی یہی شاء آتا ہے, انشاء اللہ میں بھی یہی شاء آتا ہے, شاء. ٹھیک ہے جی, تو وہ چاہے. تو یہ ٹکڑا ہم نے کر لیا, آئیے آگے دیکھتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم. ٹھیک ہو گیا جی. وسیع, اب اس میں سے الحمدللہ ہمیں آتا کیا ہے, یہ ریڈ والے سارے ہمیں آتے ہیں. وسیع, یہ نیا لفظ وسیع, یہ اور وسیع سمالیہ. ٹھیک ہے, وسعت سے آپ رکھ لیں اس کو ذہن میں. وسیع سمالیہ کرسیہ, اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو, ولا یعودہ اور نہیں, یعود تھکاتا ہو اس کو, حفظہما, یہ جو لفظ ہے نا حفظہما, اس کے بھی اگر آپ ٹکڑے کر سکیں نا صحیح تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے تھے. حفظ حفاظت کے لیے الگ سے, ہما دو کے لیے ہوتا ہے, دو کے لیے ہما. جیسے ہم ہوا کرتے ہیں نا, ہوا وہ, اور ہم وہ سب, تو اصل میں یہ ہوتا ہے ہوا ہما ہم, لیکن ہم نے اس کورس میں چونکہ یہ دو والا نہیں پڑھا تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ دو کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے اسی دعا میں ہم نے یہ ہما پڑھا ہے, ملء الارض وملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما, ہاں دونوں کے درمیان. تو حفظہما ان دونوں کی حفاظت, یعنی زمین و آسمان کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, ہوا یہی والا, اور وہ کیا ہے؟ علی ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی العلیٰ میں, بلند مرتبہ. اور عظیم کا لفظ ہم نے سبحان ربی العظیم میں لفظ عظم بھی پڑھا تھا, ہڈی, اور اس عظیم بھی ہم نے پڑھا تھا عظمت والا. ٹھیک ہو گیا. اور تو یہ جو ہے ہم نے سورہ آیت الکرسی کو مکمل کیا. تو الحمدللہ امید ہے آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ قرآن میں سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں. تو آج اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے یہ کرتے ہیں کہ ہم دعائے قنوت جو آپ پڑھتے ہیں یہ کسی کا مائک آن ہے جس کو آف کر لیں ادھر, اور صرف 1-2 منٹ کی بریک بھی لے لیتے ہیں, یا یہ جن کا مائک آن ہے بند کر دیا سر. جزاک اللہ. جی, تو بریک کے درمیان آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. 1-2 احباب, مجھے ذرا بریک مل جائے گی.
اور پھر ہم آگے انشاءاللہ دعائے قنوت شروع کرتے ہیں. برادر نوید احمد خان کہہ رہے ہیں جی برادر. جی الحمدللہ بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے. مجھے صرف ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ یہ ذالکہ کا ہم نے پڑھا تھا وہ یہاں یہ ہے. بہت اچھا سوال ہے اور بالکل ٹائملی آپ نے پوچھا. آئی ایم ہیپی. اچھا دیکھیں, ذالکہ کا مطلب وہی ہے. یہ عربی لفظ کے طور پہ اپنی حیت میں اس کا معنی وہی ہے, اور عربی زبان کے اندر جو پڑھ رہا ہے نا اس کو صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ ہے. یہ اردو زبان کی مجبوری ہے. اگر ہم کہیں گے نا وہ کتاب ہے, اصل میں لفظ بنتا ہے یہ وہی کتاب ہے, تو اردو میں اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے, ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے. اصل میں وہی ہے, وہ کتاب ہے جو, یعنی اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, قرآن کی طرف. تو اردو کانٹیکس کے اندر اس کے لیے طریقہ استعمال یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, جو شک سے پاک ہے, جو شبہ سے پاک ہے. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. اوکے چلیں ہم آگے کرتے ہیں اس پہ بات. تو آئیے جی, دعائے قنوت اب آپ نے کروانا ترجمہ, میں نے نہیں کروانا. ٹھیک ہے, تو اللہم بتائیے. چلیں ایسے کریں, مائکس بھی آن کر لیں اگر زیادہ شور نہ ہو تو. مائک سب کے آن ہے, ہم کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ ہاں, انا بے شک ہاں, انا بے شک ہم. اچھا یہ جو لفظ ہے نا نستعینو کا, یہ نستعین میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. نستعین یاد ہے نا آپ کو؟ مدد, ہم مدد چاہتے ہیں. ہم مدد, ہاں, نہ ہے ہم کی, ہم مدد. نستعینو کا, کس کی مدد چاہتے ہیں ہم؟ تیری تیری مدد چاہتے ہیں. اچھا ایک چیز غور سے سنیں, یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس میں بڑی پیاری چیزیں ہیں, تو اس کو ذرا توجہ سے ہم نے سب نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. اور انشاءاللہ آج کے بعد جب آپ نماز عشاء پڑھیں اور یہ پڑھیں تو پوری توجہ سے اس کو پڑھیں. میری عادت ہے میں بہت خاص طور پہ اس کے ہر لفظ کے اوپر, کیونکہ اس میں دعا بڑی مدد کی ہے اور جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں آئی ہیں. اچھا, وَنَسْتَغْفِرُكَ, ہم بخشش چاہتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں, کا تیری یا تجھ سے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اردو کانٹیکس تھوڑا تھوڑا اس میں تبدیلی لاتا ہے نا. اگر میں کہوں گا ہم بخشش چاہتے ہیں تیری, یا اگر میں کہوں ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے, تو اب آپ خود ہی دیکھیں زبان بدل رہی ہے, تیری کی جگہ تجھ سے آ رہا ہے. تو یہ تبدیلی زبان کی وجہ سے آتی ہے. اچھا, وَنُؤْمِنُ, اور ایمان رکھتے ہیں, اور ہم ایمان لاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بِکَا پر وَنَتَوَکَّلُ, تجھ پر اور توکل کرتے ہیں, اور توکل, ہم نہ بھی آیا نا, ہم توکل کرتے ہیں. اور ہم توکل کرتے علیکا, یہ دیکھیں یہ والا علیکا, آپ آپ پر. ماشاءاللہ. وَنُسْنِي, یہ جو نسنی کا لفظ ہے نا یہ ثنا سے ہے. ثنا کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ ماشاءاللہ, تعریف اور حمد کو ثنا کہتے ہیں. وَنُسْنِي, تو کون تعریف کر رہے ہیں؟ ہم تعریف کرتے ہیں. ہم تعریف کرتے ہیں. علیک الخیر, کس طرح کی تعریف کر رہے ہیں؟ خیر کون سی ہوتی ہے؟ بھلائی, اچھی سی تعریف, یعنی ہم اچھی سی خیر والی بلائی والی بہترین تعریف کر رہے ہیں اے اللہ تیری. وَنَشْكُرُكَ, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرا. ہاں. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کو نصارہ کا ٹیبل آتا ہے نا, اگر ہم نصارہ کی جگہ آپ کو یہاں پر کہہ دیں شاکرہ اور آگے کافرہ, یہ اسی وزن پر ہیں, تو آپ یہ خود بخود بنا سکتے ہیں. یہ پورا نشکرو آپ کہیں گے. اچھا شاکرہ یشکرو, یشکرونا تشکرو, اشکرو نشکرو, تشکرونا نشکرو, یہ دیکھیں نشکرو, ہم شکر ادا کرتے ہیں. کا تیرا, تو وا اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا.
इसी तरह काफरा से बनाएं, कौन बनाएगा ये? कफरा कफरू कफरत कफरतू नहीं, कफरना मुजारे का बनाएं, काफरा यकफुरू से। यकफुरु यकफुरुना यकफुरूना तकफुरु अकफुरु तकफुरुना नकफुरु नकफुर नकफुरू, माशाल्लाह। ये देखें नकफुरू, और इसके आगे लग गया ला, तो इसलिए बन गया वा ला नकफुरू, और हम इनकार नहीं करते हैं का तेरा, तेरा, यानी तेरी हम हुक्म अदूली नहीं करती, नाफरमानी नहीं करते, इनकार नहीं करते, का तेरा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब आपने जहन को खोलना है अपने साथ साथ ना, माशाल्लाह इस लेवल पर अगर पहुंच गए तो इन चीजों पर भी तवज्जो किया करें। अच्छा जी, आगे बात है वह नखलाऊ। ये नखलाऊ का लफ्ज भी जो है ना, किसी रेफरेंस से आप अच्छा, ये हमारे भाई कह रहे हैं माइक्स, वो कह रहे हैं बंद करवा दें माइक्स। ब्रदर अबरार आज इजाजत दे दें लोगों को थोड़ी सी, मुझे पता है थोड़ा आपको शायद मसला होता होगा जी। ये नखलाऊ जो है ना, खुला खुला होती है ना, अलग हो जाना किसी से, तो वहां से इसको ज़हन में रख लें। वह नखलाऊ, ना लग गया तो हम अलग करते हैं, छोड़ देते हैं, इतना ही है। आगे का या कुछ नहीं है तो वह नखलाऊ, और हम अलग करते हैं, छोड़ देते हैं। वह नतरुकू, तरक तर्क करना, तरक करते हैं। किसको तर्क करें? और हम तर्क करते हैं नहीं, अब रुके, यहाँ पे सारे गौर से सुने, इसलिए मैंने जान के यहाँ पे पूछा है। देखिए नतरुकू का जो काफ है ना, ये इसका अपना फेल का काफ है, ये वो का कू वाला कोई नहीं है, ठीक है। नतरुकू, तो वह नखलाऊ में भी काफ है ही नहीं, तो वो नखलाऊ, और हम छोड़ देते हैं। वह नतरुकू, और हम तर्क करते हैं, ये भी उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, तर्क करना। वह नतरुकू मन यफजुरु का, यहाँ मन का क्या मतलब होगा? जो यफजुरु का, यफजुरु फाजिर का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, फाजिर, नाफरमानी, हाँ नाफरमानी करे, गलत काम करे, बुराई की तरफ जाए, तो मन यफजुरु का, जो का तेरी नाफरमानी करे, जो तेरी हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको तर्क कर देते हैं, तर्क कर देते जी। चलें अगला हिस्सा देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब तो सब एक्सपर्ट हो गए, बड़ा अच्छा तर्जुमा करवा रहे हैं। चलें जी, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, खास तुझसे, इय्याका तेरी, तेरी को नाबुदू, ये तो आपको इशारा, नाबुदू फौरी इशारा करें, नाबुदू, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। आबदा के टेबल से, आबदा याबुदू, याबुदूना, नाबुदू, आबुदू, नाबुदू, आबुदूना, नाबुदू, तो हम इबादत करते हैं। वाला का क्या मतलब होगा? वाला का और तेरे लिए, सल्ली भी जो है ना, ये सल्ली का लफ्ज आपने पढ़ा था, सल्ली का क्या मतलब था? नमाज, इबादत, नमाज पढ़ते हैं, नमाज, तो नुसल्ली हम का क्या नमाज मतलब? पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदू, हम सजदा करते हैं, और हम सजदा करते हैं। आप प्लीज सही बोले, और हम सजदा करते हैं, ये सही तर्जुमा है इसका, ठीक है। और सजदा करते हैं नहीं, हम ना भी है। नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदू, हम सजदा करते हैं। व इलैका नसआ, और नहीं, इलैका, इलैका तेरी तरफ, नसआ, ये जो है ना साई से है, साई करना, दौड़ते हैं, मुशक्कत करना, दौड़ना, मेहनत करना, तेरी तरफ रुजू करना, इन सब माना में सही, और तेरी तरफ कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ ये एक लफ्ज जो है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मुझे तो माना कोई उर्दू में कोई रेफरेंस ऐसा नहीं नजर आया। व नहफिदू, ये होता है टू सर्व समबडी, खिदमत करना, ठीक है, खिदमत में रहना, तो हम तेरी खिदमत करते हैं, तेरी खिदमत में रहते हैं। व नरजू, नरजू का लफ्ज भी उर्दू में एक लफ्ज होता है रजा, नीम और रजा कहते हैं खौफ, उम्मीद को। तो वह नरजू, और हम उम्मीद करते हैं, किसकी उम्मीद कर रहे हैं? रहमत का, तेरी रहमत का, तेरी रहमत की, वेरी गुड, तेरी रहमत की। हाँ। और आगे लफ्ज है वह नख्शा,
हाँ ये खशियत से निकला है ना, ये खुशू और खुशू की तरह है। और हम डरते हैं। और डरना, इसका मतलब होता है डरना। ये असल में खाशिया, बहरहाल ये आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। वो नक्शा, और हम डरते हैं। किससे डर रहे हैं? तेरे अज़ाब से, तेरे अज़ाब से। हम डरते हैं तेरे अज़ाब का, अजाबू का, तेरे अजाब से। इन्ना बेशक अजाब का, अज़ाब का, तेरे अज़ाब तेरा अज़ाब इन्ना बिलकुफ़ार, अजाबा का, तेरा अजाब बिलकुफ़ार, बिलकुफ़ारी मुल्हिक। अच्छा आराम से रुके जरा सुने। मुल्हिक का लफ्ज है ना उर्दू में, जैसे कोई चीज मुल्हिका होती है ना, किसी शय से जुड़ी हुई। मुल्हिक, इल्हाक, 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 मुल्हिका। तो बिलकुफ़ारी मुल्हिक, तेरा अजाब किसके साथ जुड़ा हुआ है? कुफ़ार के साथ। काफिरों के हाँ, साथ। मतलब ये हुआ कि तेरा अजाब काफिरों को ही मिलने वाला है, ये उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं को मिलेगा। ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आप सब ने खुद कोशिश की और हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि कोशिश। देखें, सबसे बड़ी बात यह कि इससे पहले हमारे हालात ये थे कि इस किताब को उठाएं तो हम कोशिश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। हर लफ्ज हमारे लिए अजनबी, एक दूसरी जुबान, ना उसके बारे में कुछ इल्म, ना कोई उसकी हैयत का पता, ना तर्जमे का पता, ना उसकी ग्रामर का पता, ना नौयत का पता। अब अल्लाह के फजल से ये हो गया। आप देखें ना, पूरी दुआ कुनूत अल्हम्दुलिल्लाह, आप किस कदर मेहनत से। सिर्फ ये है कि आपको ये उठानी पड़ेगी किताब, इसी तरह चीजों को देखना पड़ेगा। अब मेरे सामने एक, मैं देख रहा हूँ एक टुकड़ा आ रहा है आयत का, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। तो मेरे ख्याल से तो आप सबको इस काबिल होना चाहिए कि आप इसका तर्जमा कर लें। सो इस तरह से, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाद ऐसी आयात भी आएंगी जिनका आप पूरे पूरे का तर्जमा कर पाएंगे। तो अब ये, अब आपका काम है कि आप किस कदर प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से अल्लाह ने ये जो आपको अल्लाह का फजल हुआ और अल्लाह ने आपको मुंतखब किया इस काम के लिए, तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं और इसको करते हुए आगे चलते जाते हैं। तो इस हवाले से आप कुरान के बाकी सफ़ात भी खोलिए, उस पर मश्क कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको यकीन भी आ गया और अच्छा भी लगा, और दिल से खुशी का इजहार भी करें, और हम अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, तेरे फजल से था कि तूने हमें इस रास्ते पर इस्तकामत बख्शी। ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है, क्योंकि बहुत से अहबाब का दिल तो चाहता है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कर नहीं पाते, उस काम को मुकम्मल नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब उन अहबाब में से हैं जिन्होंने इसको मुकम्मल कर लिया है। आपके लिए अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया। तो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट ये है कि क्या आप इस सिलसिले को यहीं रोक देंगे? तो मैं यही कहूँगा, जरा माइक्स बंद कर दें। अब मेरा ख्याल है अगर हम माइक्स में थोड़ा सा म्यूट कर दूं, यहाँ हो गए म्यूट। ओके, अच्छा जी। तो आगे है जी, हमारे कोर्स 2 करें, कोर्स 3 करें। जैसे कोर्स 2 आए आपको इंशाल्लाह हम ग्रुप में बताएंगे, इन्फॉर्मेशन वहाँ आएगी। डू नॉट मिस इट। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सक्यूज जो होता है ना, वक्त नहीं मिलता और ये नहीं और वो नहीं, ये जिंदगी में हमेशा साथ रहेगा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको कर लिया। इसी तरह अगर ये सिलसिला जारी रखेंगे तो तसलसल के साथ आप QC2 भी कर लेंगे, QC3 भी कर लेंगे, और उन कोर्सेज में ये जो QC2 और 3 है उसमें आप डायरेक्ट फिर कुरान से सूरह बकरा उठा लेंगे, और QC2 के अंदर आप इसकी आयत नंबर 1 से लेकर 36-7 तक, और फिर उससे आगे QC3 में, और आप सिर्फ QC2-3 करके ही कुरान का 80% से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुद से कर पाएंगे। तो अगर किसी टेक्स्ट का आपको इतना बड़ा हिस्सा आता हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे जुड़ गए हैं। लिहाजा मैं आप सबको दावत दूंगा और आप सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा और इसरार भी करूंगा कि आप अगले वाले कोर्सेज के लिए नियत भी कर लीजिए। उसमें फिर आप मुख्तलिफ अरबिक के जुमले, इसी तरह जो हम मजे मजे के स्टाइल करके सीखते रहे हैं, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह पूरी दिलचस्पी के साथ, और अल्लाह ताला कुरान को समझने के दरवाजे हमारे ऊपर खोलता चला जाएगा। और याद रखें कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए, तो अल्लाह के इस इंतखाब को
ہم نظر انداز نہیں کریں. یہ دعا بھی ضرور مانگیں, رب زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں, قرآن کو سیکھنے میں تو ہماری مدد فرما. ہماری کوششیں اپنی جگہ, لیکن یہ تیری مدد سے ہی ممکن ہوگا. تو آئیے ایک دفعہ نظر ڈالتے ہیں. جو اس کورس کے مقاصد کے حوالے سے ہم نے شروع کیا تھا, تو ہم نے کہا کہ اس کورس کی مدد سے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ذرا مجھے بتائیں کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ چیٹ باکس میں بتائیے جی. سب احباب جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ بولیں, اور جو باقی ہیں مجھے چیٹ باکس میں بتائیں یس اور نو. الحمدللہ یس, پہلا ٹارگٹ اچیو ہم نے کیا, قرآن اللہ نے آسان کر دیا. آج ہم نے چیک ڈال کر بھی دیکھ لیا اس کے اوپر کہ ہم بہت سے الفاظ کے معنی خود کر پا رہے ہیں, اس کی حیت کو جانتے ہیں, اسٹرکچر کو سمجھ. نماز کس کس کو سمجھ آ رہی ہے جی بتائیں. اس کورس کے بعد نماز میں کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اچھا جی, اور جب سمجھ آئی تو نماز میں خشوع و خضوع بھی یقیناً آیا ہے نا. تو اگلے ذرا تھوڑے سے جو ٹارگٹ ہے نا, اس میں سے قرآن کے ساتھ تعلق, اس پر آ جائیں ذرا. قرآن کے ساتھ تعلق. اب یہ خالی ہم نے نا اس کا رٹا نہیں لگانا, میں نے اور آپ نے سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس سے سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اپنے اخلاق اچھے کریں, دین کو آگے پھیلائیں, اس کی دعوت دیں, اور اچھے لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیوں رہنا چاہیے, اور برے کون ہیں اور ان سے کیوں ہٹ جانا چاہیے, اور اپنے ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے, اور سچ بولنا کیوں ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں اس کو زندگی میں لایا جائے. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ نیک اعمال کی ترغیب ملے, الحمدللہ. اور آخر میں عربی بول چال کے 100 جملے آپ نے بونس میں سیکھ لیے, وہ آپ کو ویسے مزے کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اور آپ نے تو یہ بھی کام کیا ہے کہ اس کورس میں آپ نے یہ جو دعائیں بھی ایڈیشنل سیکھ لی, ان دعاؤں کے ترجمے بھی, شروع کی دعا اور آخر کی دعا. اور بردر داؤد, ایسے ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, ہم ریفرنس ایسا بنانا چاہیے جو حقیقتاً اس کا معنی ہو, تو وہ آسانی ہوتی ہے یاد رکھنے میں. ٹھیک ہے, تو اچھا, یہ ہماری سسٹم آج جبین کہہ رہی ہیں. اچھا, ہم ابھی سوالات کے لیے اچھا سوری, میں ابھی اس کو ریکارڈنگ معاف کر لیں. پہلے آپ یہ اعلانات ایک دفعہ پھر دہرائے جا رہے ہیں, جو احباب اس وقت نہیں تھے وہ نوٹ کر لیں. آج ہم نے سبق نمبر 20 کا حصہ اول مکمل کر لیا. اگلے ہفتے پیر کے دن ہم سبق نمبر 20 کا دوسرا حصہ گرامر کا جو ہے وہ پڑھیں گے. آپ کی جو میجر ریویژن ہے کوئز سے پہلے, وہ منگل کے روز 21 دسمبر کو ہوگی قرآن والے حصے کی, اور قواعد کے حصے کی ریویژن جو ہے بدھ کے روز 22 دسمبر کو ہوگی. اور آپ کا جو فائنل کوئز ہے انشاءاللہ وہ پیر کے روز 27 دسمبر کو ہوگا. اسی دن کائنڈلی کوشش کریں کہ آپ اپنی ورک بک جمع کروا دیں. اگر کسی کے پاس ابھی بھی ورک بک نہیں ہے تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ورک بک لے لیں, آپ کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ. تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. محمد نعیم صدیق کہہ رہے ہیں فائنل کوئز میں بھی کنڈکٹڈ سیکنڈ ویک آف جنوری. نہیں بردر نعیم, یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہم کیلنڈر کو بہت اسٹرکٹلی کوشش کرتے ہیں فالو کریں. نئے کورسز شروع ہونے ہوتے ہیں, اور چونکہ سب لوگوں نے اپنا پلان کیا ہوتا ہے, کیلنڈر شروع میں دے دیا گیا تھا بالکل ڈیٹس کے ساتھ. تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر احباب کی آسانی کو نظر میں رکھتے ہوئے اور کورسز کے کیلنڈر کو وقت پر چیزیں کی جائیں. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو نئے سال پر آپ کے
اس کی خوشخبری سنائیں آپ کے رزلٹ کی. ٹھیک ہے. سو اب آپ جی وی کین بگن کوشچن آنسر.